بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال ہے، ایک صاحب ہیں بنارس سے، وہ اپنا نام نہیں لکھے ہیں، صرف جگہ کا نام ہے بنارس۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت جی کہ غیبت کرنے کا جو آغاز ہے، کیا سب سے پہلے عورتوں نے کیا تھا؟ یہ سوال ہے ان کا۔ غیبت سب سے پہلے کس نے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس روئی زمین کے اوپر ایسے کتنے بادشاہ گزرے ہیں جس کا لقب فرعون تھا، اور وہ کس نبی کے زمانے میں ہیں؟ یہ سوال ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حضرت جی، میں حضرت جی نہیں ہوں، حضرت ہوں صرف۔ حضرت جی کا جو لقب ہے وہ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ حضرت جی کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم لوگ سب انہی کو حضرت جی کہتے ہیں۔ بہرحال اور بڑے بڑے اکابرین ہوں گے حضرت جی، لیکن میں صرف حضرت ہوں، حضرت جی نہیں ہوں۔ اس وجہ سے آپ کو کیا لقب کس کو دینا ہے اس حساب سے دیا کیجئے۔ بہرحال آپ کا یہ دو سوال ہے، تو سوال کہ اس روئی زمین کے اوپر کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کا لقب فرعون تھا؟ بھائی اس طرح کے سوالات اس طرح کیجئے جو ہماری زندگی کے اندر کام آ سکے، ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اگر یہ میں بتا بھی دوں تو کیا فائدہ ہے کہ فرعون کس کا لقب تھا اور کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ اگر میں بتا بھی دیا تو فائدہ کیا ہے؟ اس وجہ سے سوالات ایسے ہوں جو ہماری زندگی کے اندر کام آ سکے، جس کے اوپر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا کریں۔ خیر، جب سوال آ گیا ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں۔ اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے بادشاہ آئے جس کو اللہ رب العزت نے حکومت دی، سلطنت دی۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دیا، سلطنت دی، ساری چیزیں، ساری نعمتیں دی، لیکن وہ فرعون بن گیا، بہت بڑا ظالم جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو میرے دوستو، اس روئی زمین کے اوپر جو فرعون لقب کے نام سے بادشاہ مشہور ہوئے ہیں، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، حیات الحیوان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پوری تفصیلات ملیں گے کہ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کا لقب فرعون تھا۔ تو آئیے اس کتاب کے حوالے سے آپ سن لیجئے۔ اس روئے زمین کے اوپر 3 بادشاہ گزرے ہیں جن کا لقب کیا تھا؟ فرعون تھا، وہ ظلم کی وجہ سے۔ سب سے پہلے سنان الاشعل بن الوان، کیا نام تھا ان کا؟ سنان الاشعل بن الوان۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، انہی کے زمانے میں یہ ایک بادشاہ گزرا ہے۔ جہاں نمرود تھا وہاں یہ سنان الاشعل بن الوان بھی تھا، جو فرعون کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ کس کے زمانے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرے نمبر کے اوپر ریان بن ولید ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا لقب فرعون تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام العزم پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں ریان بن ولید ایک بادشاہ گزرا ہے جو فرعون کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔
اور ایک تیسرا، تین ہی بادشاہ گزرے ہیں، تیسرا ولید بن مصعب، کیا نام تھا ان کا؟ ولید بن مصعب، جو فرعون کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس روئے زمین کے اوپر تین بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام فرعون تھا، اور وہ یہ تین انبیاء علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت یوسف اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، یہ تین بادشاہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ غیبت کا آغاز کس نے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت عورتیں کرتی ہیں، عورتوں سے آغاز ہوا ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن و دماغ کو صحیح رکھیں۔ جس عورت کے رحم کے اندر آپ تھے، اور وہاں پہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے روح ڈالا، تو آپ کہاں تھے؟ ماں کے رحم میں تھے، یعنی ماں عورت ہی تو تھی۔ اور جب آپ اس روئی زمین کے اوپر آیا نہیں آئے، تو آپ کا کھانے پینے کے انتظام اللہ رب العزت نے ایک ماں کے سینے میں رکھا۔ اور جب اس روئی زمین کے اوپر آپ کو اگر کسی سے عشق ہو جائے، تو آپ کا دل بھی ایک عورت کے سینے ہی میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ اور اس کے باوجود آپ سارا الزام عورت کے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے یا نہیں؟ بھائی، عورت اللہ رب العزت کی طرف سے اس روئی زمین کے اوپر ایک تحفہ ہے، اس وجہ سے ان کا احترام کیجئے اور ان کی عزت کیجئے، چاہے وہ عورت ہمارے ماں اور بہن ہو، چاہے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی عورت ہو، آپ ہر حال میں ان کی عزت و احترام کریں، اور اس طرح کی الزام بغیر سوچے اور سمجھے لگائیں نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں غیبت؟ بھائی، غیبت یہ ہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے، اور آپ وہ اس بات کا تذکرہ، اس برائی کا تذکرہ آپ مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی دوسروں سے کر رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیبت۔ اگر آپ مجھی سے کرتے تو میری اصلاح ہو جاتی اور آپ کو بھی اللہ اجر دیتے، لیکن اگر آپ کسی اور کے پاس تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو گناہ ہو رہا ہے، اور مجھ تک بات آ ہی نہیں رہی ہے۔ اگر مجھ تک بات آتی تو ہم اس بات کا اصلاح کر لیتے، تو اسے کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر جس بات کا الزام میرے طرف منسوب کر رہے ہیں وہ برائی میرے اندر ہے ہی نہیں، وہ برائی میرے اندر نہیں ہے، تو وہ غیبت نہیں ہے، بلکہ غیبت سے بھی اوپر کی چیز ہے، وہ ہے بہتان۔ آپ کسی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، جس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں، اس کے باوجود آپ کسی اور سے تذکرہ کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہ غیبت نہیں، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا اور اپنی ماں سے ایک دن میں 36 مرتبہ منہ کالا کرنا دونوں برابر ہے، اس وجہ سے آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ امت ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ میری امت بڑے سے بڑے گناہ کریں گے، لیکن 2 گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی قلب کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی امت کے اوپر بھروسہ کیا کہ 2 گناہ نہیں کریں گے۔
ایک تو کبھی بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، وہ چاہے اللہ کی ذات ہو، اللہ کی صفات ہو، کسی بھی چیز میں شرک کریں گے ہی نہیں وہ، اور اس سے بالکل دور دور رہیں گے۔ اور دوسری چیز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر خود بخود غیبت شامل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جھوٹ اور شرک یہ دونوں گناہ نہیں کریں گے۔ جب کوئی بھی انسان کی عادت جھوٹ کی ہو جائے تو غیبت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ غیبت سب سے پہلے کس نے کی؟ اور آپ کا یہ الزام عورتوں کے اوپر یہ بالکل صحیح نہیں ہے دوست۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دو چار عورتیں ایک جگہ بیٹھتی ہیں تو خاموش نہیں رہتی ہے، کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی غیبت کر رہی ہے۔ آپ کسی کے اوپر بغیر سوچے سمجھے الزام کیسے لگا سکتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی ذات کے اوپر جو بالکل نازک ہے؟ تو میرے دوستو، جس طرح مرد غیبت کے اندر شامل ہیں ویسے عورتیں بھی، بعض عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر الزام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ میرے دوستو، سب سے پہلے غیبت کے آغاز کس نے کیا؟ وہ ابلیس نے کیا۔ کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ اب مرد ہو یا عورت ہو، یہ ابلیس تو ہے نہیں۔ ہاں، ابلیس والا کام کرنے لگے تو ہو سکتا ہے اس کی جماعت میں شامل ہو جائے وہ، لیکن انسان ہے وہ، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اشرف المخلوقات ایک انسان اسی وقت بنے گا جب اس انسان کے اندر عاجزی ہو، وہ انکساری ہو۔ اگر کسی انسان کے اندر عاجزی و انکساری کی صفت نہیں ہے، وہ انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہے ہی نہیں، وہ تو جانوروں میں شامل ہے۔ اس وجہ سے انسان اگر اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنایا ہے، تو آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ اشرف المخلوقات کے اندر شامل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہیں۔ انسان دکھتے ہیں لیکن ساری خصلتیں ابلیس کی طرح، ساری خصلتیں عادتیں جانوروں کی طرح۔ تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آپ اس کی قدر کریں۔ تو غیبت کی ایجاد سب سے پہلے کس نے کی؟ ابلیس نے۔ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے دھوکہ بازی کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا، دھوکے کا آغاز۔ اور ایک پرندہ آتا ہے جس کا نام ہے کوا۔ ہاں، کہتے ہیں نا کوا بہت چالاک ہے۔ چالاک کا مطلب دھوکے باز ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ بھی ایک انسان دوسرے انسان کو کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ او فلاں آدمی بہت چالاک ہے۔ بھائی جی، یہ چالاک ایک گالی ہے، سامنے والا سمجھتا ہی نہیں، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ مجھے عقل مند کہہ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ عقل مند۔ چالاک اگر کوئی انسان آپ کو بول رہا ہے کہ فلاں آدمی بہت چالاک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ فلاں آدمی بہت دھوکے باز ہے۔ جس طرح کوا دھوکے باز ہے، جس طرح ابلیس دھوکے باز ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو ابلیس نے سب سے پہلے جھوٹ بولنے کا آغاز کیا، اور دھوکہ دینے میں سب سے پہلے کس نے آغاز کیا؟ وہ ابلیس نے کیا۔ اور آج کل دیکھیے معاشرے میں خاص کر کے یہ مسلمان جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کوئی بھی مسئلہ آیا بس قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھایا؟ وہ ابلیس نے کھایا۔ اس وجہ سے پہلے تو جلدی کسی بات کے اوپر قسم کھایا ہی نہیں۔ اور قسم کا مسئلہ الگ ہے،
اگر آپ کی جھوٹی قسم ہو تو اس کا کفارہ کیا کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ. تو یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ غیبت کا آغاز کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. دھوکے بازی کا آغاز کس نے کیا؟ وہ ابلیس نے کیا. جھوٹی قسم کا آغاز کس نے کیا؟ وہ ابلیس نے کیا. اور لفظ انا آج ہے نا معاشرے کے اندر، انا یعنی میں پناہ، یہ میں پناہ کا آغاز بھی ابلیس ہی نے کیا. اگر آج معاشرے میں کسی انسان کے اندر جھوٹی قسمیں بھی آ جائے، دھوکہ بازی بھی آ جائے اور لفظ انا بھی آ جائے، میں بھی ہوں، تو میرے دوستوں وہ انسان ہے، وہ تو ابلیس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا یا ابلیس کا دوست ہوگا. اس وجہ سے ایک مسلمان جو کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھتا ہو، تو اسے چاہیے وہ غیبت سے بھی دور رہے، اسے چاہیے کہ دھوکہ بازی سے بھی دور رہے، اسے چاہیے کہ جھوٹی قسمیں سے بھی دور رہے، اور اس کو چاہیے کہ انا، میں پناہ، میں. ہاں، اگر کسی انسان کے اندر میں آ گیا، میں ایک تکبر کی علامت ہے، نشانی ہے، تو اس سے آپ دور رہیں. ان تمام چیزوں کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ وہ ابلیس نے کیا تھا. اور سب سے پہلے کفر کا آغاز بھی ابلیس ہی نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ کفر کا آغاز، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کو سے اعراض کرنا، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دینا، یعنی کفر کرنا. تو اس کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ وہ ابلیس نے کیا تھا. آج اگر کوئی بھی انسان کفر کرے گا، چاہے وہ زبان سے کرے، چاہے وہ عمل کے حساب سے کرے، یا اسے تمام مسلمان وہ ابلیس ہی کے گروہ کے اندر آئیں گے. اور ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جہنم کا جو لباس پہنایا جائے گا وہ سب سے پہلے ابلیس ہی کو پہنایا جائے گا. اور ایسے جتنے بھی مسلمان ابلیس جیسا کام کر رہے ہیں، مثلا یہ کہ غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، اور انا، میں پناہ اس کے اندر آ جانا، یا کفر کرنا، چاہے عمل کے حساب سے ہو یا زبان کے حساب سے ہو، تو جس طرح کل قیامت کے دن شیطان کو سب سے پہلے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، تو ایسے مسلمانوں میں سے جتنے بھی لوگ شیطان صفت والے ہوں گے اور شیطان کی عادت اور خصلت والے ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن نے کہا انہو لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اس سے ہمیشہ دور رہنا. اس سے ہمیشہ کیا کرنا؟ دور رہنا. آپ دیکھیں گے کہ بعض مسلمانوں میں گریہ وزاری، یعنی رونا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، کبھی بال نوچنا روتے روتے، چاہے کسی بھی غم کے اندر ہو. یہ گریہ وزاری کا آغاز بھی کس نے کیا تھا؟ وہ بھی ابلیس ہی نے کیا تھا. کب؟ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے. ہاں، وہ ایک پوری تفصیلات ہے. تو میرے دوستوں، آپ اس سے بھی بچیں. یہ تمام باتیں آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ آپ ایک کتاب ہے محاضرۃ الاوائل، صفحہ نمبر 47، آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے اور پورے ڈیٹیلز کے ساتھ. غیبت کس نے کیا، دھوکہ کس نے دیا، جھوٹی قسمیں کس نے کھائی، ہاں یہ سب سے پہلے کفر کس نے کیا، یہ ساری چیزیں. اور جہنم میں لباس ابلیس کو پہنایا جائے گا کل قیامت میں سب سے پہلے. تو اس کے ساتھ جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سب ان کے پیچھے رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. اور بہترین کپڑے ہوں گے، ہاں بہترین ٹائی بھی ہوگا جہنم کا، ہاں بہترین جوتا بھی ہوگا، اندازہ لگے گا وہاں پہ. اس وجہ سے میرے دوستو، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہو اور بسم اللہ نہ پڑھے، یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے، تو کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوگا،
اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا، رات کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اب ایک شیطان پوری رات آپ کے گھر میں گزارتا ہے اور آپ جو کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کھانے کے اندر شیطان شامل ہو گیا، تو شیطان کو رہنے کا موقع آپ خود دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر لیں کہ جب کبھی باہر سے گھر آئے، چاہے اپنا گھر ہو یا کسی کا بھی گھر ہو، داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا وہاں پہ داخل ہونے کی جو دعا ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا واللہ ربنا توکلنا، یہ دعائیں آپ پڑھ لیں۔ یہ دعائیں یاد نہیں ہے تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تاکہ آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے۔ کریں گے نا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ 2 سوال تھا کہ بادشاہ کا لقب، کون سا بادشاہ ایسا گزرا ہے جس کا لقب فرعون تھا؟ وہ 3 بادشاہ تھے، اور غیبت سب سے پہلے کس نے کی؟ تو اس کا جواب آسان الفاظ میں کیا ہے؟ وہ ابلیس نے کی، اور اس کی یہ تفصیلات ہیں، اور پوری تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر جا کر کے یا آپ منگا لیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔